پھر عمار کے واقعے کی تفصیل نظروں کے سامنے پھرنے لگی۔ غلام خانے کی فرش پر پڑے میں سوچنے لگا، میں کیسے پھنس گیا اس سارے معاملے میں؟ میرا کیا واسطہ تھا؟ ذہن سے جواب آیا، عمار۔ عمار نے تجھے اس دلدل میں دھکیلا ہے، لیکن عمار میرا کیا لگتا تھا؟ کیا رشتہ تھا میرا اس سے یا اس کا مجھ سے؟ اگر میں واقعی اسے کوڑا مار دیتا تو وہ ہرگز مجھے الزام نہ دیتا۔ اسے پتا تھا کہ غلام حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اس بیچارے نے تو خود کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا، لیکن پھر بھی میرا ہاتھ اس پر نہیں اٹھ سکا۔ دراصل اس میں عمار کا قصور ہی نہیں تھا، میرے اندر حبشی غلام بلال کے اندر کوئی کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو آج حکم کی تعمیل نہیں ہوگی۔ غلام تو خود ایسے فیصلے کر ہی نہیں سکتے، غلام تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلے بغیر اختیار کے نہیں ہوتے، اور غلام کے پاس اختیار کہاں؟ تو پھر کوڑا میرے ہاتھ سے کیسے گر گیا؟ غلام کو تو خود اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، پھر کیسے ہو گئی مجھ سے یہ حکم عدولی؟ میں نہ بہادر تھا نہ احمد کے بغاوت پر اترا تھا، پھر کہاں سے آیا مجھ میں یہ حوصلہ؟ اس کا جواب کہیں اور تھا۔ یہ حوصلہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اچھے لگتے تھے، اپنی ذات میں اچھے لگتے تھے، کسی سود و زیان کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ تھے تو پہلے درجے کے انسانوں کی صف میں، مگر مجھے لگتا تھا کہ اوروں کی طرح وہ مجھے نچلے درجے کا انسان نہیں سمجھتے تھے۔ ان سے مجھ غلام کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، مگر اپنی جماعت کے انسانوں میں وہ واحد شخص تھے جن کی مسکراہٹ کو میں نے اپنے لیے محسوس کیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت شاید میری ساری زندگی کی واحد خوشی وہ ایک لطیف سا تعلق تھا جو ان کے تبسم سر راہ سے قائم ہو گیا تھا۔ ان کی مسکراہٹ ایک سچے انسان کی مسکراہٹ تھی، اور میرے لیے یہی احساس ان کی ہر بات کی صحت کی ضمانت تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً ایک ہی ہوگا، اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو واقعی وہ اللہ کے رسول ہوں گے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوتے ہیں تو ضرور ہوئے ہوں گے۔ مگر یہ ساری سوچ میرے لاشعور میں تھی۔ شعوری طور پر مجھے اس کا ادراک اس وقت ہوا جب امیہ رات کو غلام خانے میں آیا اور اس نے مجھ سے براہ راست سوال کیا، سچ سچ بتا تیرا معبود کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود میرا معبود ہے۔ میرا جواب سنتے ہی ان کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی، مگر شاید وہ اس جواب کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہنے لگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے خداؤں سے انکار کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامین ہیں، انہیں ایک فرشتے نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کل میں عمار کے جن الفاظ پر معترض تھا، آج وہی الفاظ میری اپنی زبان سے کیسے نکل رہے ہیں۔ کل میں عمار کی وجہ سے خائف تھا، مگر آج میں اپنے لفظوں پر بھی خائف نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں اس دیدہ دلیری کی سزا سے بے خبر تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے میرے اندر طاقت کا ایک سیلاب امڑ آیا ہے، جس کے سامنے امیہ اور اس جیسے کئی خس و خاشاک سے زیادہ وقت نہیں رکھتے تھے۔ امیہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی دھمکیاں دیتا ہوا غلام خانے سے باہر چلا گیا۔ مجھے اس وقت وہ ایک بے بس بچے کی طرح لگ رہا تھا جس کا کوئی کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ ناظرین، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔